أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى قال صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب آقا انعامدار خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھے کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے رازق اور محسن ہیں۔ مخلوق پر لازم ہے کہ اپنے خالق کی مرضی کو جانے اور پھر مرضی کے مطابق چلے۔ مملوک کو لازم ہے کہ اپنے مالک کی مرضی جانے اور پھر ان کی مرضی پر چلے۔ جب اللہ کا رزق ہم کھاتے ہیں، اللہ کے احسانات اور نعمتوں تلے ہم دبے ہوئے ہیں، تو اس محسن کے محسن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بنیں، اس کے احکام کی تعمیل کرنے والے بنیں۔ اب ہمارے خالق و مالک، ہمارے رازق و محسن اللہ کون سے کاموں سے راضی ہوتے ہیں، کون سے کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، اس کی پسندیدہ عادتیں کون سی ہیں، ناپسندیدہ کام کون سے ہیں۔ اللہ کی مرضیات کو جاننا ہر بندے کے لیے لازمی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا علم جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ علم کیسے جانیں گے؟ اللہ کی مرضیات کا پتہ کیسے چلے گا؟ بندے کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو واسطہ بنا کر اپنے نبی کو وحی بھیجتے ہیں، اس وحی سے اللہ کی مرضیات کا پتہ چلتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے لے کر بندوں تک پہنچائیں، اللہ کی مرضیات وحی سے معلوم کر کے بندوں کو اللہ کی مرضیات سمجھائیں، اللہ کے پسندیدہ کام، اللہ کے ناپسندیدہ کام بتائیں، اور پھر بندے اللہ کے پسندیدہ کاموں پر چلیں، ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑیں۔ یہ ہے نبی کا مقصد۔ افسوس ہے کہ اس صدی کا مسلمان اور نئی نسل خصوصاً وہ دین کے علم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ بڑے اگر جمعے کے بیان میں وقت پر حاضری کریں تو وہ یہ اہتمام اپنے چھوٹوں کے دل و دماغ میں بھی ڈالیں۔ اگر بڑے جمعے کے بیان کو سننے کے لیے وقت پر آنے کا اہتمام نہیں کریں گے تو نئی نسل کے ذہن میں اس کی اہمیت کہاں آئے گی؟ یہ ذریعہ ہے علم دین کے حاصل ہونے کا، اللہ کی مرضیات معلوم کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے علم۔ تو حضور کی بعثت کا مقصد ہے دین بندوں تک پہنچانا، اور پھر بندوں کا کام ہے اور دین پر عمل۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ کلمہ گو بندوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ہیں۔ اہل حقوق کے ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ علم ہوگا تو ادا کریں گے، علم ہی نہیں ہوگا تو کیا ادا کریں گے؟ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ دین کے کاموں کی، نیکیوں کی، بیان کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ تو آج کے جمعے میں یہی سمجھانا ہے کہ حضور کی آمد کا مقصود آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت ہے۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، اطاعت کا معنی ہوتا ہے دل کی خوشی سے حکم ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے اتباع اور اطاعت دونوں کے لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میرے پیغمبر ان کو فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول بھی بھیجا تو اس لیے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو اتباع اور اطاعت، اتباع کا معنی کیا ہے؟ پیروی کرنا۔ پیروی دو لفظ ہیں، ایک پے ہے، دوسرا روی ہے۔ پے کا معنی پاؤں، روی کا معنی چلنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لفظ ارشاد فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ تو حضور کی پیروی کا مطلب ہے آپ کے قدم بقدم چلو، جو راستہ آپ نے لیا اس راستے کو لو، اس راستے کے علاوہ دوسرا راستہ بھی نہیں لینا اور اس راستے کو بھی نہیں چھوڑنا، اس راستے کے علاوہ دوسرا راستہ بھی نہیں لینا اور اس راستے کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اگر آدمی راہ کو چھوڑ دے تو جو راہ جس منزل پہ جانا ہے اور جو اس آدمی کی منزل مقصود ہے، جب راہ کو چھوڑ دیا تو منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکے، اور دوسرا راہ لے لیا تو کسی اور منزل تو پہنچ جائے گا، منزل مقصود نہیں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں اس کی تاکید آئی، آپ نے تاکید فرمائی، اللہ نے تاکید فرمائی کہ میرے پیغمبر کی نقش قدم پہ چلو۔ نقش قدم پہ چلنا کیا ہے؟ قدم بقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے رہنا، یہ ہے اتباع۔ اور پھر دل کی خوشی سے چلنا، یہ ہے اطاعت۔ ہر مسلمان کلمہ گو وہ سمجھتا ہے کہ میرا منزل مقصود کیا ہے؟ کیا ہے منزل مقصود؟ اللہ کی رضا حاصل ہونا، اللہ کی رحمت مل جانا، جنت حاصل ہو جانا، جنت کی نعمتیں مل جانا، یہ منزل مقصود ہے اور مومن مسلمان۔ تو جنت جب منزل مقصود ہے تو جنت کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے؟ جنت بنانے والے اللہ جانتے ہیں کہ کون سا راستہ جاتا ہے، اور اس جنت کے بنانے والے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتایا، تو آپ جانتے ہیں کہ کون سا راستہ جانا ہے۔ اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنت کا راستہ بتایا نہیں بلکہ معراج کرا کے جنت کا راستہ دکھایا بھی ہے۔ اس لیے جب ہماری منزل مقصود جنت ہے تو پھر ہمیں جنت والے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ اگر ہم اس راستے کو چھوڑ دیں گے جنت نہیں ملے گی، اگر ہم دوسرے راستے پہ چلیں گے جنت نہیں ملے گی۔ تو جنت والے راستے پہ کیسے چلنا ہے؟ جس نے جنت کو دیکھا، جنت کے راستے کو دیکھا، جنت کے راستے کا علم حاصل کیا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک نے، اس پاکیزہ ہستی نے جس راہ پہ چل کے دکھایا ہے، جو راہ بتائی ہے، بس وہی راہ لینی پڑے گی، اب منزل مقصود پہ پہنچے۔ آدمی نے جانا ہو پشاور اور یہاں سے قریشی موڑ پہنچے اور قریشی موڑ سے مشرق کی رخ پر عالی شان بہترین ایئر کنڈیشن گاڑی چل رہی ہو اور آدمی اس میں بیٹھ جائے، وہ گاڑی تو جائے گی لاہور، وہ تو جائے گی جھنگ فیصل آباد، وہ تو پنجاب جائے گی، اور اس نے جانا ہے پشاور۔ ہم سے کہنے والا کہے گا کہ
کہ جناب جس گاڑی پہ آپ سوار ہوئے ہیں یہ گاڑی پشاور نہیں جائے گی. اب وہ ضد کرے کہ نہیں میں تو اسی گاڑی پہ پشاور پہنچنا ہے تو ایک نہیں لاکھ دفعہ ضد کرے پشاور نہیں پہنچے گا. اسے وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو اس کی منزل مقصود پشاور کو پہنچتا ہے. جب ہمارا منزل مقصود جنت ہے تو اس راستے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کے دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں سمجھایا کہ صحابہ کرام کا راستہ بھی جنت والا راستہ ہے. یہ صحابہ کرام بھی اسی راستے پہ چلے ہیں تو آگے آگے حضور پیچھے صحابہ کرام بعد کی امت بھی انہی کے پیچھے چلے گی تو اس منزل مقصود کو پائے گی. ورنہ خواب ہے, ورنہ ایسے خیالات ہیں جیسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں خیالی پلاؤ. ایسے خیالی پلاؤ ہوں گے حاصل کچھ نہیں ہوگا. آدمی سمجھتا رہے گا میں جنت کے راستے پہ چل رہا ہوں, نہیں چل رہا ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے یوں لکیر کھینچی اور پھر اس کے دائیں بائیں دوسری لکیریں کھینچی. پھر فرمایا میرے صحابہ سمجھے ہو یہ کیا ہے؟ عرض کیا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ. یہ میرا راستہ ہے, یہ جو سیدھا جا رہا ہے یہ میرا راستہ ہے. اسی راستے پہ چلنا, دوسرے راستے بھی نکلتے ہیں ان راستوں پہ نہ چلنا. حدیث پاک میں لفظ ہیں کہ یہ جو دوسرے راستے چلتے ہیں ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے. جب آدمی دوسرے راستے پہ چلے گا شیطان کے قابو میں آئے گا اور شیطان کا کام ہے جنت کے راستے سے ہٹانا, دوزخ کے راستے پہ لگانا. اب یہ سیدھا راستہ وہ حضور والا راستہ, دوسرے راستے کفر والا, شرک والا, بدعت والا, گناہوں والا, زنا والا, چوری والا, ڈاکے والا, یہ دوسرے گناہوں کے راستے, یہ دوسرے راستے گناہوں کے راستے ہیں. ہر راستے پر شیطان بیٹھ کے اس گناہ کی دعوت دیتا ہے. گناہوں کے راستے پہ نہ چلنا, نیکی والے راستے پہ چلنا. میرا راستہ نیکی والا راستہ. فلا تتبعوا السبل, دوسروں پر نہ چلنا. فتفرق بكم عن سبیلہ, ورنہ ڈاکو اغوا کر جائیں گے اور پھر اپنا جو اصل راستہ ہے وہ بھی نہ ملے گا. ذالکم وصاکم بہ, رب تعالیٰ تمہیں اس کی وصیت فرماتے ہیں. ذالکم وصاکم بہ, رب تعالیٰ تمہیں اس کی وصیت فرماتے ہیں. باپ وصیت کر جائے تو بندہ کہتا ہے میں تو یہ کر کے رہوں گا کیونکہ میرے ابا نے وصیت کی تھی. ربا یہاں وصیت فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ, نبی والے راستے پہ چلو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت تاکید فرمائی. ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى, میرے سارے امتی بہشت میں جائیں گے لیکن جو انکار کرنے والا ہوگا نہ جائے گا. صحابہ نے عرض کیا انکار کرنے والے سے کون مراد ہے؟ ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى, میری اطاعت کرنے والا یہ جنت کا راستہ لینے والا ہے, جنت پہنچے گا. میری نافرمانی کرنے والا یہ انکار کرنے والا ہے, یہ جنت کے راستے میں نہیں پہنچے گا, جنت کی منزل بھی نہیں پہنچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد فارفع وذلك من سنتي. بیٹے اگر تیرے سے ہو سکے تو ایسا کر. کیا کروں؟ فرمایا صبح کر تو شام کر تو, صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی اپنے دل کو بندوں کی خفگیوں سے صاف کر لیا کر, نفرتوں سے صاف کر لیا کر, بغض کینہ حسد سے دشمنی سے دل صاف کر لیا کر. صبح کو بھی صاف
صاف کر لیا کر، شام کو بھی صاف کر لیا کر۔ رات کو کسی سے ناراضگی ہوئی، صبح تک دل صاف ہو جائے۔ دن کو کسی سے ناراضگی ہوئی، شام کو دل صاف ہو جائے۔ بیٹے اگر یہ کر سکے تو کر۔ پھر فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، بیٹے یہ میری سنت ہے۔ مجھے بھی اگر رات کو کسی سے خفگی ہو گئی، دل کو صبح تک صاف کر لیا۔ دل کو کسی سے خفگی ہو گئی تو شام تک دل کو صاف کر لیا۔ ذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جو میری سنت سے محبت کرے گا یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ کس پر مل رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے محبت کرنے کا۔ یہ محبت کا نام بھی سمجھو، محبت۔ میں آپ کھانا کھاتے ہیں، کوئی کھانا تو وہ ہوتا ہے جو بادل ناخواستہ یہ نہ چاہتے ہوئے کھا لیتے ہیں، اور کوئی کھانا وہ ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ اور کھاتا جاؤں۔ یہ جو طبیعت کے موافق کھانا ہے، یہ محبوب کھانا ہے، دل کرتا ہے کہ اور کھاتا جاؤں۔ اس کھانے کی طرح نبی کی سنت محبوب ہو جائے۔ کوئی مشروب ہے، شربت آدمی کو بہت پسند ہے، آدمی اس کا ایک گلاس لیتا ہے تو دل کرتا ہے کہ اور گلاس پی جاؤں۔ یہ مشروب محبوب ہے، نبی کی سنت بھی ایسے محبوب ہو جائے کہ ایک سنت جسم میں آئی، دل کرے اور آوے، اور آئی دل کرے اور سنت آ جائے، اور آدمی پھر سر سے لے کر پاؤں تک سنتوں سے مالا مال ہو جائے اور باقی سنی بن جائے۔ باقی سنی تو تب بنے گا کہ سنت پر چلنے والا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ارشاد فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقے ہوئے، میری امت 73 فرقے ہوگی، کلہم فی النار الا واحدہ، 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم پر اللہ بے انتہا رحمتیں فرمائے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال کر دیا، عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جو جنتی ہوگا کون سا ہوگا؟ آپ نے یہ بھی فرمایا دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ اس جملے سے ہر فرقے والا، ہر فرد اپنے کو پرکھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، سادہ سادہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو اس سڑک پر چلے جس سڑک پر میں چلتا ہوں، جس سڑک پر میرے صحابہ چلتے ہیں، جس پر میں چلتا ہوں اور جس پر میرے صحابہ چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو اس راہ پر ہو جس راہ پر میں ہوں، جس راہ پر میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم پوچھنے والے میرے صحابہ تم تو ہو ہی جنت کی سڑک پر، میں نے تمہارے سوال کے جواب میں آنے والی امت کو سمجھانا ہے یہ میری سڑک، میرے صحابہ والی سڑک یہ جنت جاتی ہے۔ اگر تمہارا منزل مقصود جنت ہے تو میری اور میرے صحابہ والی سڑک کو پکڑو۔ اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں پہلے پہل کرنے والے مہاجرین صحابہ مکہ والے، انصار صحابہ مدینہ والے، یہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، ان کو بڑی کامیابی ملنی ہے۔ توجہ فرمانا، کون؟ مہاجرین مکہ والے، انصار مدینہ والے، یہ دونوں قسم کے حضور کے صحابہ، ان سے اللہ راضی ہے، یہ جنتی ہیں، ان کو بڑی کامیابی ملنی ہے۔ یہ تو ہو گئے صحابہ کرام۔ اب ہمارے بھی کیا ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جو اخلاص کے ساتھ ان مکہ والے اور مدینہ والے نبی کے صحابہ کرام کے پیچھے چلے گا، اسے بھی اللہ راضی ہوگا، اسے بھی جنت ملے گی، اسے بھی بڑی کامیابی ملے گی۔ تو سڑک کون سی والی؟ اللہ نے بھی فرمایا
مہاجرین و انصار مکی اور مدنی صحابہ کرام کے پیچھے چلو۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ من یعش منکم بعدی، میرے بعد تم میں سے جو زندگی گزارے گا فسیری اختلافا کثیرا، اسے بہت سے اختلافات دیکھنے پڑیں گے۔ ان اختلافات میں کیا کرنا پڑے گا، کس کی طرف جانا پڑے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے امت کی رہنمائی فرمائی۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ علیکم، علیکم کے لفظ کا معنی ہے لازم ہے تم پر، ضروری ہے تم پر، میری سنت پر چلو۔ یہ ہمارا مسلمان بھائی کہتا ہے کسی کام سے متعلق کہ بھی کیا ہے، سنت ہی تو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لازم ہے تم پر میری سنت۔ سنت کیا ہوتی ہے؟ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین والی حضور کی چلائی ہوئی سڑک تم پر لازم ہے، میری سنت و سنت الخلفاء الراشدین، حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم والی سنت، تم نے اس سڑک پر چلنا ہے۔ کوئی اور سڑک بھی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں اور سڑکیں بھی نکلیں گی۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے نئے عقیدے، نئے نئے اعمال، نئی نئی نیکیاں، نئی نئی باتیں شروع ہوں گی، ان سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کیونکہ ہر نئی بات جو نبی کی سڑک کی نہیں، حضرت ابو بکر اور عثمان و علی کی سڑک کی نہیں، ہر نئی بات بدعت ہوگی، ہر بدعت گمراہی ہوگی، ہر گمراہی دوزخ لے جائے گی۔ اور آپ نے اپنی اور حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم کی سنت کے متعلق تاکید فرمائی، تمسکوا بہا، مضبوط تھام لینا ان کو، وعضوا علیہا بالنواجذ، جس طرح یہ داڑھی ہیں، داڑھیں یہ مضبوط دانت ہیں، داڑھیں، ان داڑھوں کے نیچے جو چیز دے دو تو کوئی کھینچے بھی نہیں کھینچ سکتا، کوئی داڑھوں کے نیچے آئی ہوئی چیز کو چھینے بھی نہیں چھین سکتا۔ نبی کی سنت، ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ کی سنت اتنا مضبوط پکڑ لینا کہ کوئی چھڑوائے تم سے سنت نہ چھوٹے، تم سے سنت نہ چھوٹ، ایسے پکڑ لینا۔ اور ہمارا تو کیا حال ہے، یہ برادری کی رسم ہے، یہ خاندان والوں کی رسم ہے، کیا کریں، برادری کے پیچھے چلنا مجبوری ہے، خاندان کے پیچھے چلنا مجبوری ہے، ماحول کے پیچھے چلنا مجبوری ہے، نانا مجبوری ہے، نبی کی سنت کے پیچھے چلنا مجبوری ہے، حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کی سنت کے پیچھے چلنا۔ ذرا سوچو کہ ہمارا ماحول رسمی بدعتوں کے پیچھے چلتا ہے اور اس پر ضد کرتا ہے، نبی کی سنت پر اتنی ضد کیوں نہیں کرتا؟ حالانکہ بندوں کی شروع کی ہوئی رسمیں یہی رہ جائیں گی، نبی کی سنت آدمی کا بیڑا پار کرے گی، موت اچھی آئے گی، قبر اچھی ہوگی، حشر اچھا ہوگا۔ اے کاش باپ دادی کی رسم کی جتنی اہمیت سمجھی اتنی اہمیت بھی نبی کی سنت کی نہ سمجھی۔ حالانکہ یہ سنت تو ہمیں جنت لے جانے والی ہے، اور قسم سے کہتا ہوں اللہ کا قرآن گواہ ہے، باپ دادی کی رسم جنت لے جانے والی ہے۔ باپ دادی کی رسم تو ناک کٹائی کے لیے ہوتی ہے، اگر ہم یہ رسم نہ کریں گے لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور اگر نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزار کے اس دنیا سے گیا تو سابقہ اللہ رسول سے ہونا ہے، پھر اللہ کیا فرمائیں گے، نبی کیا فرمائیں گے، یہ تو نہیں سوچا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا